السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنے معاشرے میں پائی جانے والی ایک عام سی بیماری اس کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ عیب جوئی، عیب تلاش کرنا، دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے رہنا، یہ کتنا برا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی اور بہنوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ آدمی جب دوسروں کے عیب تلاش کرے تو اپنے عیب کو کبھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان کی ایک عجیب سی صفت ہے کہ ہم دوسروں کی آنکھوں میں پایا جانے والا ایک تنکا دیکھ لیتے ہیں، مگر خود اپنی آنکھوں میں پائے جانے والے شہتیر کو نہیں دیکھ پاتے۔ ایک چھوٹا سا ذرہ کہیں پر پایا جاتا ہو تو یہ مزاج جن لوگوں کا ہے وہ ایک چھوٹے سے عیب کو تو دیکھ لیں گے، مگر خود اپنی زندگی میں پائے جانے والے داغ اور دھبوں کو وہ دیکھ نہیں پاتے۔ عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو دوسروں کے عیب تلاش کرے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسروں کی کمزوریوں کو اگر دیکھ بھی لے تو اپنے لیے اس کے ذریعے سے سبق حاصل کرے، اپنی زندگی کو اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، ان عیوب اور نقائص سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ اور پھر اگر واقع کسی کے اندر کوئی عیب پایا بھی جاتا ہو تو اس کے دو طریقے بتائے گئے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس عیب کی پردہ پوشی کی جائے، اس کو چھپایا جائے۔ کچھ لوگ دوسروں کی اگر ایک چھوٹی سی بات دیکھ بھی لیتے ہیں تو اس میں نہ جانے کتنی باتیں اپنی طرف سے ملا کر اس کو عام کرتے ہیں۔ یہ تو بہتان ہو گیا۔ وہ بات جو اس میں نہیں پائی جاتی، وہ چیز جو اس میں آپ نے نہیں دیکھی، آپ اس کی طرف اگر منسوب کر کے دوسروں کو بتائیں تو یہ تو بہتان ہو گیا، اور اس کی کتنی سخت سزا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ایک تو عیب جوئی، اور دوسرا اس پر مرچ مسالوں کے ساتھ اضافہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ بات کبھی ہو سکتا ہے بہت چھوٹی سی ہو، عیب ہو سکتا ہے بہت چھوٹا سا ہو، لیکن لوگوں تک پہنچتے پہنچتے وہ عیب بہت بڑا بن جاتا ہے، اور وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے گویا اس آدمی کے اندر کوئی خیر کی بات نہیں پائی جاتی، کوئی بھلائی کی بات نہیں پائی جاتی۔ اس طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ نور کے اندر آپ دیکھیے کہ کیا بتایا گیا۔ سورہ نور آیت 19، جس کے اندر بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں برائیاں عام ہوں، برائیاں پنپیں، تو وہ جو برائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں ان کی کیا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی، فحش چیزیں، منکرات یہ معاشرے میں عام پیدا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ حقائق سے واقف ہے۔ تم نہیں جانتے حقائق کو۔ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا بھی ان کی تباہ، آخرت بھی ان کی خراب۔ یعنی کسی آدمی کے بارے میں آپ دیکھیے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کر رہا ہے، اور یہ صاحب میری کمزوری، میرا عیب فلاں جگہ بیان کر رہے ہیں، فلاں کو دکھا رہے ہیں، تو کیا ایسا آدمی معاشرے میں کوئی عزت پائے گا؟ کوئی ایسے آدمی کا احترام کرے گا؟ یا خاندانوں میں ایسے شخص کا کوئی مقام ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ خاندان کے اندر اگر کوئی آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ اس طرح کی لگی لپٹی باتیں کیا کرتا ہے، دوسروں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، دوسروں کی جاسوسی کرتا ہے، تو ایسا رشتہ دار اگر کبھی گھر میں آ بھی جاتا ہے تو ہم اس کا ویلکم نہیں کرتے، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور جو آدمی سب کے سامنے اپنے آپ کو معزز بنانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی میرا عیب فلاں کی جگہ اور فلاں کا عیب میری جگہ مجھ تک پہنچائے، نہ میرے پاس اس کی عزت ہوگی نہ اس کے پاس اس کی عزت ہوگی۔ کیونکہ عقل مند آدمی یہ جانتا ہے کہ جس طرح اس نے میرا عیب دوسروں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی طرح سے ان کا عیب میرے سامنے پیش کر رہا ہے، یا جس طرح اس کا عیب مجھ تک پہنچایا، آدمی چوکنا ہو جاتا ہے کہ میری بھی کمزوریوں کو لے جا کر ادھر پہنچائے گا، اور پھر یہ چیز فتنے اور فساد کا بھی ایک ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی آپ ایک چھوٹی چیز کو غلط انداز سے دوسروں کے سامنے جو اس مجلس میں نہیں تھے وہاں پر پیش کرتے ہیں، تو میرے بارے میں ان کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو گئی،
ان کے بارے میں میرے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو گئی، نتیجے میں دونوں میں لڑائی، دونوں میں جھگڑا، دونوں میں کدورت، دونوں میں بغض، اور اس کے پیدا کرنے کا سبب اس آدمی کے ذریعے سے بنا۔ تو اور اسی طرح سے معاشرے کے اندر اگر ایسے کچھ لوگ پیدا ہو جائیں تو اس کا اور بھی لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، بہت سے لوگوں تک اس کے جراثیم پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو مناسب انداز سے اس کو اصلاح کی دعوت دیں، اور اس کے بعد آپ بات کو چھوڑ دیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ اس کی بھی ہدایت کرے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی دعا بہت زیادہ پسند ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں بتایا گیا، دعوت المرء المسلم لاخیہ مستجابہ، کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند آتی ہے۔ ہم غیبت بیان کرتے ہیں، لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں، کبھی اس حدیث پر بھی عمل کر لیا کریں، یعنی کسی کے اندر کوئی عیب دیکھیں تو اس کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اس کے اندر جو عیب یا کمزوری پائی جاتی ہے اس عیب اور کمزوری کو دور فرما دے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا وہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ چیزیں ہم برابر کیے جا رہے ہیں۔ البتہ اس میں عیب بیان کرنے اور پردہ پوشی کے تعلق سے دو قسم کی ہم کیٹیگری بنا سکتے ہیں، دو قسمیں ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی چیز جس کا ابھی ذکر کیا گیا، یہ بہت پسندیدہ ہے کہ کسی کا عیب دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں، کسی کا عیب دیکھیں تو اس کے حق میں دعا کرنے کی کوشش کریں، اور کسی کا عیب دیکھیں پردہ پوشی سے کام لیں۔ اور دوسری چیز ہے عیب یا کمزوری جو ہے، بعض حالات میں اس کا دکھانا یا بیان کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر اس موقع پر ہم اس کو چھپائیں گے ہم گناہ گار ہوں گے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق دوسرے افراد کے ساتھ ہے۔ اگر دوسرے فرد کے ساتھ کوئی چیز، کوئی معاملہ اس کا تعلق ہو اور وہ نادانی میں دھوکے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ آدمی کی صفات کیسی ہیں، اور پھر ہمیں معلوم ہے لیکن ہم نہ بیان کریں، ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ظاہر کر دینا چاہیے، جن کے بیان کرنے سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کا استقبال کیا، ویلکم کیا اچھے انداز سے، اور جب وہ چلے گئے آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، کیا ہی برا آدمی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً انداز نہیں ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کو تھوڑا تعجب ہوا اس پر کہ آپ نے ان کے لیے تو یہ لفظ کہا ہے، پھر استقبال کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کتنے برے لوگ ہیں وہ جن کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو ان کے لیے کلمہ خیر کہنا پڑتا ہے، یعنی وہ کلمہ خیر کے مستحق نہیں ہیں، مگر کیوں کلمہ خیر ان کے بارے میں کہا گیا؟ تاکہ ان کی شر انگیزیوں سے دوسروں کو بچایا جائے۔ وہ ایسے فتین قسم کے لوگ ہیں، فساد مچانے والے، کہ ان کا فساد، ان کا فتنہ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اس طرح کبھی کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے فتنے اور فساد سے دوسرے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھیے اس طرح اور بھی بعض معاملات ہو سکتے ہیں جس میں اگر کسی کا کوئی عیب ہے بتانے کی ضرورت ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کے لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، رشتہ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اگر کوئی ایسی بات اس لڑکے میں پائی جاتی ہے جو بعد میں چل کر یہ بیٹی کے لیے نقصان دہ بن سکتی ہے یا خاندانوں میں لڑائی جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے، تو اس وقت میں اگر آپ پردہ پوشی کے نام پر اس کا عیب نہ بیان کریں گے یا آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ بر وقت لڑکی کے والد کو بتائے کہ اس میں یہ کمزوری بھی پائی جاتی ہے، یہ عیب بھلے مقصد کے لیے ہوگا، ان کو ایک شر سے بچانے کے لیے، بڑے فتنے سے بچانے کے لیے ہوگا، کیونکہ بیچارہ نادانی میں اگر وہ رشتہ طے کر دیتا ہے اور رشتہ ہو گیا، اور رشتہ ہونے کے بعد پتا چلا کہ اس لڑکے میں تو یہ کمزوری تھی جو کہ اسے نہیں معلوم تھا۔ آدمی تو رشتہ کرتے وقت ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس کی بعض ایسی باتیں بھی ہو سکتا ہے جو بڑے نقصان کا سبب بننے والی ہوں، مگر آدمی کو نہیں معلوم، وہ خوش فہمی میں حسن ظن کی بنیاد پر رشتہ دے دیتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بعد میں اس کی جو بڑی کمزوری ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب اس کے بعد طلاق لیں گے تو بھی مسائل کھڑے ہوں گے۔
ساتھ زندگی گزارنا چاہیں تو بھی مسائل کھڑے ہوں گے. تو اس لیے ایسے بڑے فتنے سے روکنے کے لیے اس لڑکے میں اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو آپ اس کو بیان کر دیں. اسی طریقے سے قرض کا مسئلہ ہے کہ دین لین کا معاملہ ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ممکن ہے کہ آپ اس کی حقائق کو جانتے ہو کہ اس آدمی نے فلاں سے اتنا قرض لیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، آپ بتا نہیں رہے ہیں اور اس کے پیسے ڈوب رہے ہیں. تو یہ پردہ پوشی نہیں ہے. آپ یہ کتمان حق کی بات ہوگی کہ آپ جو حق بات ہے اس کو چھپا رہے ہیں. شرعی طور پر بھی یہ غلط ہوگا. آپ کو چاہیے اس تک پہنچیں اور اس کو وہ بتائیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. اسی طرح سے وصیت کا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کے حق میں، کسی ادارے کے حق میں کوئی وصیت ول لکھ جاتا ہے یا زبانی بتا دیتا ہے اور لوگ ان کو جانتے ہیں، گواہوں کے سامنے اس نے یہ اعلان کیا، مگر اس کے مرنے کے بعد جب تقسیم وراثت کا مسئلہ پیش آتا ہے اب وہ لوگ وہ بتاتے نہیں ہیں. اب یہ جو ہے کتمان حق ہوگا، حق کو چھپانے والی بات ہوگی. یہ ایک جرم ہے. آپ کو چاہیے کہ تقسیم وراثت سے پہلے آپ بتائیں کہ کیا کمزوری تھی، کس طریقے سے آپ نے یہ کام کیا. اگر آپ یہ بتاتے ہیں تو یہ آپ کا ایک مفید اور مناسب اقدام ہوگا. انتظار کیجئے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تاکہ اس موضوع کو ہم کنٹینیو کر سکیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے پردہ پوشی اور عیوب کے پیچھے لگے رہنے کے حوالے سے کہ کسی کے اندر کوئی عیب اور کمزوری پائی جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اس کی اصلاح کریں، اس کے لیے دعا کریں اور پھر اس کو عام نہ کریں. مگر اگر کوئی ایسا عیب اور کمزوری ہے جس کا نقصان دوسروں کو پہنچنے والا ہے تو وہاں اس کو بتا دینا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ بروقت اس کی جو کمزوری ہے اس سے فریق ثانی کو بتا دیا جائے تاکہ اس کے نقصان دہ اثرات سے وہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچا سکے. قرآن کریم میں دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا. سورہ فرقان میں جہاں عباد الرحمن کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو چنندہ بندے ہیں، منتخب بندے ہیں، سلیکٹڈ بندے ہیں، ان میں کتنی پاکیزہ صفات پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اگر کہیں سے ان کا گزر بھی ہو جائے ایسی چیزوں سے جو اچھی نہیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں، تو اپنے دامن کو بچا کر وہاں سے گزر جاتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو اس میں ملوث نہیں ہونے دیتے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے آلودہ ہونے نہیں دیتے، بچا کر وہ ادھر ادھر سے صاف ستھرے انداز سے نکل جاتے ہیں. یہ عباد الرحمن کی نشانیوں میں بتائی گئی. لیکن اگر کہیں بتانے کی ضرورت ہے تو اس کو بتانا بھی چاہیے. جیسے سورہ بقرہ کے اندر بات بتائی گئی کہ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم آدمی اور کون ہو سکتا ہے جو ایسی باتوں کو چھپا رہا ہے جو نہیں چھپانا چاہیے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. کہ اہل کتاب کو معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، وہ جانتے تھے قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، مگر اس کے باوجود مختلف اسباب کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، کتمان حق کر رہے تھے اور حق بات کو جاننے کے باوجود اس کو چھپا رہے تھے. تو کتمان حق کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح سے قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی کے اندر ان لوگوں کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا جو ان کمزوریوں کو چھپا رہے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکام، اس کی آیات، اس کی نشانیوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر اس کے باوجود چھپا رہے ہیں. ان کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کما سکیں، اس کے ذریعے سے حرص، لالچ کے ذریعے اپنی دنیا بنا سکیں، یعنی کتمان حق کے ذریعے سے. کیونکہ آپ صحیح فتویٰ دیں گے، صحیح بات بتائیں گے، لوگ ناراض ہو گے، لوگ آپ کا بائیکاٹ کریں گے. کون دے گا نذرانے؟ کون دے گا نیاز آپ کو؟ کون دے گا تحفے آپ کو؟ کون دے گا آپ کو یہ سب چیزیں لا لا کر؟ وہ چیزیں لینے اور بٹورنے کے لیے آپ حق کو چھپا رہے ہیں. جائز، ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز لوگوں سے مٹا رہے ہیں. یہ کتمان حق ہے، یہ باطل چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی
ویل کہا ان کو کہ ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے پھٹکار ہے، جہنم کا ٹھکانہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کمانے کے لیے حق کو چھپا رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے حق کا انکار کر رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، مگر اس کے باوجود ذکر کرنے تیار نہیں ہے تاکہ اپنا جو فائدہ ہے اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جاننے کے باوجود وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے، جاننے کے باوجود وہ سچائی کے لیے ٹھہرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کے ساتھ افراد کم ہیں، حق کے ساتھ برادری والے کم ہیں، حق کے ساتھ خاندان، فیملی، اہل و عیال کا زور کم ہے، اور باطل کے ساتھ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم جانتے ہوئے کہ یہ چیز غلط ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر اس کی سپورٹ کریں گے تو اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اور اسی طرح سے بعض موقعوں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آدمی اچھا لگتا ہے، کوئی کاروبار، کوئی تجارت، اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ آپ طے کرنا چاہتے ہیں، مگر کسی آدمی کو اس کے اندر پایا جانے والا عیب بھی معلوم ہے کہ یہ آدمی بہت فراڈیا ہے، بہت نقصان پہنچانے والا ہے، کئی موقعوں پر اس نے فلاں اور فلاں کے ساتھ دھوکہ بازی کی ہے۔ کیا پھر بھی چپ بیٹھ جانا چاہیے ستر پوشی کے نام پر، پردہ پوشی کے نام پر؟ نہیں، یہ پردہ پوشی نہیں ہے، یہ کتمان حق کی بات ہوگی۔ بلکہ آپ جائیے اور اپنے بھائی سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بتائیے کہ بھائی جان، آپ جس سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ آدمی اتنے دھوکہ باز ہے اور اتنے دھوکوں میں پہلے سے ملوث ہے، آگے آپ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ یا اسی طرح ایک آدمی کسی کے ساتھ صرف چرب زبانی کی وجہ سے اس کو کنونس کرتا ہے، قائل کر دیتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، حالانکہ وہ کرنا نہیں جانتا، لفاظی کی بنیاد پر وہ اس کو قائل کر رہا ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ آپ اگر سرمایہ کاری کریں گے تو یہ آدمی ساری دولت لے کر ہڑپ کر لے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ جو ہے وہاں خاموشی اختیار نہ کریں، آگے بڑھ کر ان کو بتا دیجئے کہ اس کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی آپ سے کوئی مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی بھی خیر کے کام میں کوئی مشورہ کرتا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر بتا دوں گا تو اس کی کمزوری سامنے آئے گی تو میں کیوں بتاؤں؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی کوئی ایسی کمزوری کو جانتے ہوں جس کا تعلق ان کے ان کاروبار یا مالی معاملات کے ساتھ یا اس طرح کے لین دین کے ساتھ ہے تو آپ ضرور بتائیے اس کو، تاکہ اپنے بھائی کو نقصان سے بچائیں، اور جو آدمی ظالم ہے اس کو مزید ظلم کا آپ موقع نہ دیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فیملیز میں بعض ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ کوئی آدمی مثلاً میاں بیوی کی بات ہے، رشتہ داروں کی بات ہے، تو اس کے بھی دونوں پہلو ہیں، اس میں کچھ معیوب پہلو ہیں، مذموم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کچھ اچھے پہلو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی لڑکی کا رشتہ کسی سے کرنا چاہتا ہے، آپ کو اس لڑکے کی کمزوری کا پتہ ہے یا اس لڑکی کی کمزوری کا پتہ ہے، تو آپ پہلے بتا دیجئے تاکہ جو ہے فتنے اور فساد سے یہ دونوں بھی محفوظ رہیں اور پورا خاندان بھی محفوظ رہے۔ اس میں یہ عیب چھپانے والی بات نہیں ہے تاکہ دوسرے جو ہے نقصان سے بچ سکیں۔ اور اسی طرح سے بعض مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق مثلا میاں بیوی کی زندگی کے ساتھ ہے۔ میاں بیوی کی زندگی ایک بہت ہی اعتماد کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اگر شوہر اتنا نالائق اور نادان ہے کہ اپنی بیوی کی باتیں جو خاص طور پر میاں بیوی سے تعلق رکھتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس پر تو پھٹکار کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ایسے شخص کے بارے میں جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، جو بہت سیکریٹ قسم کے تعلقات ہیں، وہ آپ آ کر لوگوں کے سامنے خود ہی بیان کر دیں میں نے یہ کیا، اس طرح کیا، تو یہ چیز بہت ہی زیادہ نادانی کی بات ہوگی، اور ایسا آدمی کوئی معزز آدمی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا اس طرح کی باتوں کو لوگوں کے سامنے افشا کرنا یا لوگوں کے سامنے پھیلانا۔ یہاں لوگوں کے سامنے پھیلانا یہ سخت معیوب ہے۔ اور اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو آپ امانت داری کا پورا معاملہ کیجئے۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کو جو چیز معلوم ہے صحیح اتنی بتا دیجئے، نہ اس کے اندر افراد کیجئے نہ تفرید کیجئے،
نہ اپنی طرف سے کوئی مرچ مسالہ لگائیے، نہ جو چیز ہے اس سے نیچے اتارنے کی کوشش کیجیے، جو چیز جتنی ہے اسی انداز سے اسی طریقے سے اس کو پیش کیجیے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے اندر جنرلی کوئی عیب آپ دیکھ رہے ہیں، براہ راست اس کو جا کر بولنا مناسب نہیں ہے، پھر کیسے اصلاح کریں گے؟ جنرل صیغے میں جنرل انداز سے آپ ایڈوائز کر دیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کیا کرتے تھے۔ آپ ایسا لفظ استعمال کرتے جس نے وہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جاتا، اپنی اصلاح کر لیتا، اس کا نام بھی صیغہ راز میں رہتا، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، عزت بھی رہ گئی، اصلاح بھی ہو گئی۔ ما بال الناس ایھا الناس، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، کچھ لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس طرح کہنے سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں، مگر مسئلہ سب کو معلوم ہو گیا کہ ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس آدمی کی عزت بھی رہ گئی، وقار بھی رہ گیا، اور سب کے لیے مسئلہ جو ہے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ اس طرح کا انداز ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ النصیحۃ علی رؤوس الاشہاد لیست النصیحہ بل الفضیحہ، کہ تم لوگوں کے سامنے کسی کا نام لے کر اس کی اصلاح کی بھی بات کرو گے تو وہ حقیقت میں اصلاح نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ اس کی بے عزتی اور ذلت سمجھی جائے گی۔ یہ کیا اصلاح ہوئی کہ آپ 50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک آدمی کو پوائنٹ کر کے کہہ رہے ہیں تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، تمہارے اندر یہ نقص پایا جاتا ہے۔ یہ چیز تو بہت ہی شرافت کے خلاف ہے، یہ نصیحت نہیں ہے، اس کا آپ نے دل بھی توڑ دیا، اور پھر وہ جو عیب تھا جو صرف آپ کو معلوم تھا، بیٹھے ہوئے 50 لوگوں کے سامنے آپ نے اس کا ذکر کر دیا۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کے بجائے آپ تنہائی میں لے جائیں، اس کو سمجھائیے، شاید یہ تنہائی میں مخلصانہ آپ کی ایڈوائس سے اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور وہ عیب پردے میں بھی رہ جائے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ کس قسم کا عیب ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ لگے رہیے۔ اگر کوئی ایسا عیب معلوم ہے کہ جس کا تعلق صرف اسی آدمی کے ساتھ ہے تو اسی کو سمجھائیے، اور اگر اس کا نقصان دوسروں تک بھی پہنچنے والا ہے تو وہاں پر کتمان حق نہ کیجیے، وہاں پر بر وقت ان کو بتا دیجیے تاکہ اس کے نقصان سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔